بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وسلم. معزز سامعین، عزیز طلباء و طالبات، سیرت طیبہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حروف تہجی کے لحاظ سے آج لفظ خے کے متعلق وضاحت فرماؤں گا. لفظ خے میں جو سب سے پہلے ذکر مبارکہ کروں گا وہ آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کا ذکر کروں گا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نبوت کی بلڈنگ کے جو آخری خوبصورت ترین جو وجود مبارکہ ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ جو ہے وہ بھیجا ہے، جن کا مقصد حیات، جن کا پیغام حیات قولوا لا الہ الا اللہ تھا، کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ آئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے یہی کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے پیارے رسول کی نبوت ہے یہ خاتم الانبیاء خاتم النبیین کی نبوت ہے. اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا. نبوت کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا. خے کے ریفرنس سے خاتم الانبیاء کا ذکر سب سے اولین بات ہے. خے کے ریفرنس سے خلیفۃ اللہ کا ذکر بھی کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ ہم زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. تو انسان کا وجود اللہ نے اپنے خلیفہ ہونے کے مترادف قرار دیا کہ انسان میرا خلیفہ ہے. صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ ایک اور جگہ فرمایا یہ میرا سب سے خوبصورت شاہکار ہے، کہ یہ سب سے خوبصورت وجود ہے. انسان کا وجود اللہ رب العالمین نے بذات خود اس کو خلیفہ بنایا، اور یہ خلیفۃ الارض ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے. زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، انسان بھی اللہ کا. اب حکم بھی اللہ کا ہوگا اور حکم اللہ کا چلے گا. اس کے حکم کی تعمیل کے لیے انسان کو خلیفہ بنائے. خے کے ریفرنس سے خوشبو کا ذکر مبارکہ بھی ضرور کروں گا کہ نبوت کا وہ وجود مبارکہ تھا جو جہاں جہاں سے گزرتی تھی خوشبو مہک اٹھتی تھی. صحابہ کرام نے جب آپ کو تلاش کرنا ہوتا تھا، آپ سے ملاقات کرنی ہوتی تھی، تو جب گھر سے نکلتے تھے تو انہیں معلوم ہو جاتا تھا
کہ نبوت یہاں سے گزری ہے، نبوت یہاں سے گزری ہے، اسی خوشبو کے ریفرنس سے، خے کے ریفرنس سے آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر بھی ضرور کروں گا کہ وہ ان کے وجود مبارکہ سے بھی خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک وہ فرماتی ہیں کہ میں تھوک بھی ڈالتی تھی تو اس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ یہ بطن بی بی پاک آمنہ کے وجود مبارکہ کی کرامت تھی کہ آپ کا ماں کے پیٹ میں ہونا اور ماں کے وجود سے خوشبو کا ابھرنا، یہ نبوت کی ابتدائی معجزہ تھا جو سیدہ آمنہ بھی جہاں سے گزرتی تھی خوشبو ان کے وجود سے ابھرتی تھی۔ اسی خے کے ریفرنس سے خندق کا واقعہ بھی آتا ہے۔ غزوہ خندق جو 5 ہجری میں ہوئی کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی تھی خندق کھودنے کے معاملے میں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو خندق کے اندر کھڑے ہو کر آپ نے بھی اسے دکھایا کہ آپ نے ایک باندھا ہوا ہے اور میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اسی خے کے ریفرنس سے غزوہ خیبر کا بھی ذکر آئے گا کہ یہودیوں کا مضبوط ترین قلعہ جس کو آپ نے فتح کیا، اور فتح کے معاملے میں آپ نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی۔ آپ نے فرمایا کہ کل جس شخص کو میں جھنڈا دوں گا وہ فاتح ہوگا، تو یہ جھنڈا آپ نے دوسرے دن جو ہے حضرت علی کے حوالے کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اس وقت کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو آنکھیں آج جو ہیں وہ درست نہیں نظر آ رہی۔ آپ نے اپنے لب مبارک سے اپنا لعاب مبارکہ نکال کر حضرت علی کی آنکھوں کو لگایا۔ پھر حضرت علی نے خیبر کا جو گیٹ تھا اسے اپنی روحانی اور جسمانی طاقت سے اسے اکھاڑ کر دکھایا۔ اسی خے کے ریفرنس سے نبوت کے وجود مبارکہ سے نکلا ہوا خون کا بھی ضرور ذکر کروں گا کہ طائف کی وادی میں جب آپ گئے تو لوگوں نے، نہ پہچاننے والوں نے آپ کے پیچھے بچے لگائے اور بچوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کیے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم مبارکہ جو ہے وہ خون اس سے بہنے لگا۔ اسی خے کے ریفرنس سے ایک خاکستری اونٹ کا بھی ذکر آتا ہے کہ واقعہ معراج پر جب آپ نے کفار مکہ والوں کو کہا تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے آپ سے اس کی وضاحت مانگی تو شام سے چلے ہوئے قافلے کا آپ نے ان کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ خاکستری اونٹ جو ہے وہ قافلے کے آگے ہے، اور کل وہ عصر کے بعد جو ہے وہ یہاں پر پہنچ جائے گا۔ تو کفار مکہ والے جب باہر نکل کر دیکھنے کے لیے کہ آپ کی بات سچی ہے گئے، اور جب وہ قافلہ آیا تو سب سے آگے جو تھا وہ وہی خاکستری اونٹ ہی تھا، جس کی بدولت آپ نے کفار کو اپنا وہ معجزہ دکھایا جو معراج کے متعلق آپ نے ان کو بتایا تھا۔ مختصر کرتے ہوئے اسی خے کے ریفرنس سے آپ کے خطبہ حجت الوداع کا بھی ذکر آئے گا، جس میں آپ نے انسانیت کا پورا حقوق کا چارٹر دیا، اور انسانی حقوق کے متعلق ایک وہ عظیم
درس دیا، خطبہ دیا، جس کو آج ساری دنیا جو ہے وہ قبول کرتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔